سبيل سعادتي وأفكاري. کی بھی ہے جس نے میرے کئی گناہوں کو کاٹ دیا ہے. ان کے اوپر کینسر لکھا ہوا ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے اپنی توبہ استغفار دیکھ کے اپنے اعمال نامے میں. کاش میرے اعمال نامے میں اور زیادہ استغفار ہوتی، کاش اور زیادہ استغفار ہوتی. کتنا آسان تھا نا توبہ کرنا دنیا میں. میں نے تو بس تھوڑے دن کر کے سوچا کافی ہے. یہ میرے آثار لکھے ہوئے، یہ بھی لکھا ہے میری وجہ سے کتنے لوگوں پہ برا اثر پڑا. میں نے کہاں کہاں اپنے برے اثرات چھوڑے. میری دیکھا دیکھی لوگ وہ برائی کرنے لگے. مجھے دیکھ کے لوگوں نے وہ فیشن اپنا لیا. اور کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے میرا اچھا اثر لیا. میری دیکھا دیکھی وہ قرآن کی طرف آ گئے. ان کی ہوئی نیکیاں بھی میرے نامہ اعمال میں آج لکھی ہوئی ہیں. جو میری تنہائی کی باتیں تھیں نا وہ بھی اس میں لکھی ہیں. جو میرے قلم سے میں نے الفاظ لکھے تھے وہ بھی یہاں لکھے ہیں. کہ کتنی باتیں میں نے اللہ کی لکھی تھیں اس قلم سے، وہ لکھی ہوئی ہیں. میں نے جو عید پہ کیا وہ بھی لکھا ہے، جو عام دنوں میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو رات کو کرتی تھی وہ بھی لکھا ہے، جو دن کو کرتی تھی وہ بھی لکھا ہے، جو جوانی میں کیا وہ بھی لکھا ہے، اور جو بڑھاپے میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو چھٹی کے دنوں میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو ویک ڈیز میں کیا وہ بھی لکھا ہے، جو شادیوں پہ کیا وہ بھی یہاں ہے، اور جو مرگ پہ کیا وہ بھی یہاں ہے. سب لکھا ہوا ہے. کوئی چیز یہاں سے چوکی نہیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رامن کاتبین اتنی باریکی سے میری ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں. میرا مسکرانا بھی نوٹ کرتے ہیں، میری اف بھی نوٹ کری ہوئی ہے، میری ہائے ہائے بھی لکھی ہوئی ہے. ایک دم ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، ہاؤ مقراؤ کتابیا. لو میرا اعمال نامہ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے. میں نے تو اس کی بڑی تیاری کی تھی. یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، کتنی خوش ہے یہ، کتنی خوشی سے دکھا رہی ہے. ایسے لگتا ہے اس کو سب کچھ مل گیا آج. کاش میں بھی ایسا کہہ سکتی، میں بھی اپنا نامہ اعمال اسی طرح خوشی سے لوگوں کو دکھا سکتی. مگر اس میں تو کئی ایسی باتیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں. ایک اور خوفناک چیخ سنائی دے رہی ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیا. آئے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی. ولم ادری ما حسابیہ، اور میرا حساب مجھے پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. آئے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، موت کے بعد اٹھنا نہ ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. کہاں ہے میرا مال؟ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. کہاں ہے میرا اقتدار؟ کہاں ہے میری وہ پوزیشن؟ کہاں ہے میرا وہ سٹیٹس دنیا میں جو تھا؟ سب ختم ہو گیا. ایسے لگتا ہے ہر ایک کو اپنی لاکھوں سال پرانی گزری ہوئی دنیا کی زندگی یاد آ گئی ہے اعمال نامے پہ نظر پڑتے ہی. ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے. پوری زندگی کی فلم آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. کئی لوگ خوش نظر آ رہے ہیں، خوشی سے ان کے چہرے دمک رہے ہیں، اور کہیں چہروں پہ سیاہی ہے، ذلت چھا رہی ہے، حسرت اور ندامت ہے، اس لیے کہ کچھ کر کے نہیں لائے، اس لیے کہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کے خود ہی مایوس ہو گئے.
اس لیے کہ جانتے ہیں کچھ بھی تو نہیں کیا. اتنے میں دیکھا پاس لوگ چوک در چوک ایک طرف جا رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ میں نے دیکھا وہاں پہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے برابر بڑا حوض ہے جس پہ ستاروں کی تعداد کے برابر جام رکھے ہوئے. اس پہ ایک بزرگ ہیں جو لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اچھا یہ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں مگر سب کو نہیں پلا رہے. ان کو صرف پلا رہے ہیں جن کے ہاتھ پیر اور پیشانیاں خوب چمک رہی ہیں. اچھا میں سمجھ گئی. یہ وضو کرنے والے ہیں، اچھی طرح وضو کرنے والے، ان کو پہچان پہچان کے پانی دے رہے ہیں. اور جن لوگوں کے یہ اعضاء نہیں چمک رہے ان کو اجازت بھی نہیں ہے پانی تک پہنچنے کی. مگر یہ کون سے؟ یہ تو لوگ ہیں ان کے اعضاء چمک بھی رہے پھر بھی ان کو روک دیا گیا. کیوں روک دیا گیا؟ میرے نبی تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرے امتی ہیں، کیوں ان کو روکا ہے؟ فرشتوں نے روک لیا ان کو. فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات ایجاد کر لی. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بھی منہ موڑ لیا ان سے. دیکھو جنہوں نے نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی تھی کیسے آج کھڑے رہ گئے ہیں، پیاسے رہ گئے ہیں. اور وہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں دور، ان کو جانور رونتے ہوئے گزر رہے ہیں. جانور ان کے پر سے دوڑ رہے ہیں، کچل رہے ہیں ان کو اپنے پیروں تلے. ان لوگوں نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی تھی جبھی آج پیروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں. اب اعلان ہو رہا ہے سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا. چلو یہ بھی شکر ہے، کم از کم اس حشر کی سختی سے تو نجات ملے گی. دنیا میں ہم آئے تو آخر میں تھے مگر یہاں پہ ہمارا حساب سب سے پہلے ہو رہا ہے. یہ عزت دی جا رہی ہے امت محمد کو. مجھے تو اس وقت کسی اور کی فکر نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنی فکر ہے. مجھے تو کسی اور کا نہیں ہے. امتوں کا بھی حساب ہوگا، نبیوں سے بھی سوال کیا جائے گا، مگر آج مجھے کسی اور سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی. مجھے آج صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. کاش دنیا میں بھی میں دوسروں کے اعمال نامے سے کم دلچسپی لیتی اور اپنے اعمال نامے کی زیادہ فکر کر لیتی تو کم از کم آج ایسا خوف تو نہ ہوتا. میزان لگ گئی ہے اور ایک فرشتہ کھڑا کر دیا گیا ہے. وہ فرشتہ کسی کا نام لے رہا ہے، فلاں بن فلاں آ جائے، اور میرا سارا جسم کانپ رہا ہے کہ اب میری بھی باری آئے گی تو میرا کیا ہوگا. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور چل دیا. مجھے لگتا ہے یہ تو کامیاب ضرور ہوگا. یہ کوئی نیک ہی آدمی لگتا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہا ہے، جا کے کھڑا ہو گیا میزان کے آگے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے تجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. اس کا مطلب ہے آج اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے. میرے پاس بھی تو دنیا میں بے شمار نعمتیں تھیں، میں تو نعمتوں میں ہی پلی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ نعمتوں کی بھی یہاں پہ پوچھ ہوگی. یہ آدمی ساری نعمتوں کا کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ آپ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، سب کا اقرار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں پھر تو نے میری ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، کیا عمل کیا. عمل کا لفظ سنتے ہی مجھے اپنی دوست شاہد آ گئی. وہ کہا کرتی تھی دنیا میں کہ عمل ہم سے نہیں ہوتا، یہاں پہ تو عمل کا ہی پوچھا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کی،
تو نے اس لیے کی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے. تو لوگوں نے کہہ دیا تجھے بہادر. فرشتوں اب اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. میں نے دیکھا ہے وہ فرشتہ جو میزان کے پاس کھڑا تھا نا، وہ اعلان کر رہا ہے، ساری مخلوق سن رہی ہے، فلاں بن فلاں آج ناکام ہو گیا، آج کے بعد یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہے فرشتے اس شخص کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر فرشتوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور کوئی بھی لوگوں میں سے بھی آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کر رہا. وہ فریادیں کر رہا ہے، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، مگر مجال ہے کہ کوئی توجہ دے. حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. یہ منظر دیکھ کے میری تو لگتا ہے جان ہی ختم ہو گئی ہے. میرے اعمال میں تو کہیں ریاکاری نہیں آ گئی. میں نے تو کئی نیکیاں اس لیے نہیں کی کہ لوگ کہیں بڑی نیک ہیں آپ، لوگ کہیں بڑی دیندار ہیں آپ، لوگ میری تعریفیں کریں. جلدی جلدی اپنی نیکیوں کا سوچنے لگی ہوں کہ ایک دم ایک اور نام لیا جا رہا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو. یہ کوئی بزرگ ہیں، داڑھی والے ہیں، کوئی عالم دین لگتے ہیں، بوجھل قدموں کے ساتھ چل دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتیں یاد دلا رہا ہے. اس کا مطلب ہر ایک کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی. وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہاں اللہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی. مجھے تو اس وقت ساری نعمتیں جو دنیا میں مجھے ملی تھی بوجھ لگنے لگی ہیں. نہ اتنی نعمتیں ہوتی، نہ اتنا سوال ہوتا، نہ اتنے عمل کا مطالبہ کیا جاتا. یہاں پہ تو لگتا ہے جتنی زیادہ نعمتیں اتنا ہی زیادہ عمل درکار ہے، اتنا ہی بڑا عمل لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اب ان سے پوچھ رہے ہیں تم نے میری خاطر کیا عمل کیا ان نعمتوں کے شکر کے طور پہ. وہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کا علم سیکھا، لوگوں کو علم سکھایا تیری خاطر، لوگوں کو پڑھ کے سنایا تیرا قرآن تیری خاطر. کہ کتنا زبردست کام کیا انہوں نے. یہ تو آج ضروری جنت میں چلے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی، تم نے کون سا کام کیا میری خاطر، تم کیا عمل لے کر آئی ہو میری خاطر، میں کیا کہوں گی. ایک دم اللہ تعالیٰ کی آواز آئی ہے. اللہ تعالیٰ غصے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نے جھوٹ کا، تو نے علم سیکھا قرآن کا تاکہ لوگ تجھے کہیں عالم، عالمہ. تو نے قرآن اس لیے پڑھ کے سنایا لوگ تجھے کہیں کتنا اچھا قاری ہے. تو دنیا نے تجھے عالم، عالمہ کہہ دیا، تجھے قاری کہہ دیا. تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری یہ تعریفیں کریں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. پھر اعلان ہو رہا ہے فلاں بن فلاں آج ناکام ہو گیا، آج کے بعد یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہائے ریاکاری کا کتنا بھیانک انجام ہے. اتنے بڑے بڑے کام کر کے یہ لوگ لٹ گئے. اب تیسرے آدمی کا نام لیا جا رہا ہے. فرشتے نے اس کو پکارا ہے، وہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہیں میں نے یہ نعمتیں دی، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. وہ اقرار کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے مسجد بنوائی، میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے یہاں تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے وہاں تیرے راستے میں خرچ کیا جس میں تجھے پسند ہو. اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کے اندر کے جذبات تک کو جانتا ہے، اندر کی نیتوں کو، اندر کی ارادوں کو، اندر کی خواہشات کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو نے جھوٹ کا،
تو نے میرے لیے مال خرچ نہیں کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا لوگ کہیں کتنا سخی ہے، کتنا دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ فرشتوں اس کو لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ دنیا میں تو انہوں نے اپنی تعریفیں لے لی، مگر آج کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، اور ساری مخلوق کے سامنے۔ اور پھر ان کو چلا کے نہیں لے جایا جا رہا، ان کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے۔ اللہ ایسی رسوائی سے بچا لینا۔ میں یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی، مجھے دور سے اپنی دوست کے ابو نظر آئے، ان کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی۔ کتنی مسکینی سے منتیں کر رہے ہیں۔ کس کی منتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا لاڈلا بیٹا ہی ہے۔ میں نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے؟ اپنے بیٹے کو بڑی لجاجت سے کہہ رہے ہیں، بیٹا دنیا میں تیرا باپ کہلاتا تھا نا بیٹا، میں نے تیری تربیت کی، تیرے ناز و نام اٹھائے، تیرے منہ سے بات نکلتی تھی میں پوری کرتا تھا، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے تیرے ارمان پورے کیے۔ بیٹا آج مجھے تیری نیکیوں میں صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک نیکی مجھے اور مل جائے گی نا، میری نجات ہو جائے گی۔ وہ آگے سے کہہ رہا ہے، ابا جی آج مجھے اپنی نجات کی فکر لگی ہوئی اور آپ مجھ سے الٹا نیکی مانگ رہے ہیں۔ سوری ابو، اب میں آج آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، مجھے تو خود نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ انکل مایوس ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کو آنٹی قریب نظر آ گئی، میرے پاس وہ کھڑی ہوئی تھی۔ انکل تیز تیز قدموں کے ساتھ آنٹی کے پاس آئے اور ان سے کہہ رہے ہیں، دیکھو دنیا میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا تھا، میں نے کتنی سہولتیں تمہیں دی، تمہارے پر کتنا کھلا خرچ کیا، کبھی کسی چیز سے نہ روکا نہ ٹوکا۔ آنٹی کہہ رہی جا رہی ہیں، ہاں بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی آپ آئیڈیل ہسبینڈ تھے۔ اب انکل کہہ رہے ہیں بڑی امید کے ساتھ، منتیں کرتے ہوئے، خدا کی بندی میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، آج اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی مجھے دے دے، شاید آج کی اس مصیبت سے مجھے یہ ایک نیکی بچا لے۔ آنٹی کہنے لگی، دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج میں خود اتنی مجبور ہوں، میرے پاس خود کہاں اتنا کچھ ہے کہ آپ کو میں دے دوں، مجھے معذرت کرتے ہیں، میں نہیں دے سکتی۔ انکل کی شکل پہ بدلتے ہوئے رنگ میں دیکھ رہی تھی، مجھے اتنا ترس آ رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا ایک نیکی کی تو بات ہے نا، میں دے دیتی ہوں، مگر نہیں، مجھے تو آج خود نیکی کی ضرورت ہے، میں کیسے دے دوں؟ آج تو ہر ایک کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز مانگ لیتا مجھ سے تو میں دے دیتی، مگر یہاں تو نیکی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، اور ہر کوئی اتنا سیلفش ہوا ہے، اپنی نیکی سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی ایک معمولی سی نیکی بھی، ایک بار کیا ہوا سلام، ایک بار دی ہوئی مسکراہٹ، ایک بار کہی ہوئی سبحان اللہ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو جتنی آسان سی نیکیاں تھی دنیا میں وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں اگر ایک نیکی بھی کسی کو دے دی تو اس کو کمانے کے لیے ہم واپس کبھی دنیا میں نہیں جا سکتے۔ ایک نیکی بھی کھو گئی تو یہ پیسوں کی طرح نہیں ہے کہ $1 کسی کو دے دیا چلو اور کما لیں گے۔ یہاں کوئی اب کمائی نہیں ہونی، اب یہاں سے کسی نے واپس نہیں جانا، اب کچھ اور جمع نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو خود ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ہمیں خود نیکی کی کمی نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، آج نیکی کی کتنی قدر آ رہی ہے۔ دنیا میں تو بے شمار لاکھوں مواقع تھے نیکی کرنے میں، نیکی کرنے کے مواقع تھے، مگر ہم نے اس وقت نیکی کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔
یہی نیکی ہے جس کے لیے آج محتاج ہوئے پڑے ہیں، فقیروں کی طرح ایک ایک سے مانگ رہے ہیں، ایک ایک کی منتیں کر رہے ہیں۔ وہ انکل یہاں سے مایوس ہوئے تو اب کسی اور کی تلاش میں چل دیے۔ ان کو کوئی ایک نیکی صرف چاہیے، مگر جب اپنے پیارے خون کے رشتوں نے بھی ان پہ رحم نہیں کھایا، ان کو ایک نیکی نہیں دی، تو آج کون ان کو دے گا؟ کون ان پہ ترس کھائے گا؟ وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، وہاں سے کوئی آ کے نیکی جمع نہیں کر سکتا۔ کمانے کی جگہ دنیا ہے، آخرت تو جزا کی جگہ ہے۔ مگر الحمدللہ، الحمدللہ آپ واپس آ جائیں۔ میں اور آپ ابھی یہی ہیں، ابھی ہم وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، مگر ہم یہ منظر وہاں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ کیا پھر بھی ہم وقت گنوائیں گے؟ کیا پھر بھی ہم نیکی کے کوئی مواقع چھوڑیں گے؟ کیا پھر بھی ہم سوچیں گے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کافی کر لیا؟ کیا پھر بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر جانیں۔ یہ گزر گیا تو ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں بھی نیکیاں ہیں۔ دعا کریں اس وقت بہت دعا کریں۔ ہو سکتا ہے آج ہی ہماری نجات ہو جائے، ہو سکتا ہے آج ہماری بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے آج ہم ایسے دھلے دھلائے ہو جائیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ۔ بلکہ ہم تو اس سے بھی خوش قسمت ہوں گے پھر، اگر ہمارے رب نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن نیکیاں بھی اس کی کوئی نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اگر معافی مل جاتی ہے تو ہماری نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں رہیں گی، صرف گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ خوش قسمتی ہے۔ آج دعائیں کریں کہ ان راتوں میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم سب کی معافی فرما دے، تجھے معافی پسند ہے تو ہم سب کو معاف کر دے۔ شدید غم اور رنج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ وہ دعا بھی کریں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔